having husn zan for the Muslims, having husn zan, good thinking, good thoughts about the Muslims. جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی نیوز پہنچے کہ کوئی بھائی کوئی بہن تمہارے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا، یعنی اس نے فلاں شخص کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اس نے وہ شخص ایسے بول رہا تھا، تو he said look for excuses، ان کو عذر دو اور ان کو دیکھو کہ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی he might be angry, he might be thirsty, he might be hungry, he might be having a bad day, he maybe might be excuses دو. up till what? up to 70 excuses. اور اگر تم 70 excuses بھی نہ ڈھونڈ سکو، ان میں سے کوئی ایک excuse بھی ویلڈ نہ ہو، تو کہو اپنے آپ کو I think he has an excuse but I don't know about it. اللہ اکبر. اس کی کوئی وجہ ہوگی جو اس نے ایسا کہا، لیکن جس کو میں نہیں جانتا. شاید اس کا برا دن، شاید اس کو فائنینشیل لاس ہوا ہو، شاید کوئی ایسا ہو ویسا ہو، شاید کوئی وجہ ہو، شاید اس کا یہ مطلب نہ ہو جس طرح سے مجھے اس شخص نے آگے بتایا ہے، شاید وہ یہ کہنا نہ چاہ رہا ہو، شاید اس نے مذاق میں کچھ ایسے کہا ہو. give excuses. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے یا کوئی ایسا ہے تو یا اخی یعنی you are so naive, you are so weak and how could you do this. ہم لوگ ایسے کہتے ہیں. لیکن لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں، and this cannot be attained except from عمل، علم عمل. ہم لوگ تو فوراً سے جج کرتے ہیں کہ یار تم تو بڑے ایسے ہو ویسے ہو، تو ایسے کہہ رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ جی اگر وہ میرے بارے میں ایسے کہہ رہے تو اس بندے کے بارے میں تمہیں 50 باتیں بتاتا ہوں، یہ لو اس کے پاس جا کے اس کو بتاؤ. نہیں، جنرلی جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، they are of good hearts, they have good hearts. لیکن جو لوگوں کو ایکسکیوزز نہیں دیتے نا، اور آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے یہ کیا، مجھے وہ کہا، مجھے یہ کیا وہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسے فلاں ویسے، جان لیں کہ وہ آپ کی ایبسنس میں بھی آپ کے بارے میں بھی ایسا کہتا ہوگا کہ اس نے مجھے ویسا کیا، اس نے مجھے ویسا کیا. یہ ایکسکیوزز، let things go, be easy on people. یہ بڑے اچھے دل کی نشانی ہے کہ جو انسان کو آرام سے ان کو جینا دے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کا حسن خاتمہ ہو، whoever wants that his life should end at goodness, at greatness, he should have husn zan billah and husn zan bil muslimin. He should be having good zan, good thinking about Muslims. جو چاہتا ہے کہ اس کا اینڈ اچھا ہو. اب دیکھیے سبحان اللہ، انسان دیکھیے ظلم ذاتی انسان سے ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ زبان ہے، اس زبان اور یہ جو ہماری دانت ہیں بڑے قریب ہے نا، اور جو ہماری چیخ سے بھی بڑی قریب ہے، تو اکثر دانت زبان کو اور چیخ کو کاٹ لیتے ہیں. تو جو دو لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں نا، آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، جو برتن آپس میں قریب پڑے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں. That's not a problem. The thing is، مسلمان کا جو ایک دین ہمیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنا، لوگوں کو forgive کرنا، اور being easy on people کہ یار شاید اس نے لائٹر نوٹ پہ کہہ دیا ہوگا، شاید اس کا موڈ اچھا نہیں ہوگا، شاید اس کا باس سے لڑائی، باس نے اس کو بغیر وجہ کے ڈانٹ دیا ہوگا، شاید وہ بھوکا ہوگا، اس پیاسا ہوگا، شاید اس کو مائگرین ہو رہا ہوگا، شاید وہ فزیکلی ایگزاسٹڈ ہوگا، شاید بندہ ایسا ہے نہیں، اس سے ویسے عمل ہو گیا. خیر ہے یار ایسا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، how these people became ائمہ، لیڈرز. امام احمد آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ کتنا ظلم اور زیادتی کی گئی. ان کو وہ جو فتنہ تھا قرآن مخلوق ہے یا کلام آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، امام احمد بن حنبل وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کین بی چینج، کین بی ڈسٹرائڈ. تو اس کی وجہ سے ان کو بہت ظلم اور زیادتی کی گئی، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کی جو سکن تھی وہ پیل آف ہو گئی. اٹ واز بالکل چمڑی جو تھی نا وہ ادھڑ گئی. اور ان کو ان وپس سے مارا جاتا تھا جن وپس سے ہاتھیوں کو بھی مارا جاتا نا، تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. یعنی لیدر وپس جن سے ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا، اور اتنا ظلم اور زیادتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، ان کو بائی دا اینڈ آف ہز لائف ہی واز سیٹلڈ، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہی واز اپون دا حق اینڈ ہی واز بینگ پریزڈ بائی دا امہ because he saved the ummah from being into a fitna. تو ان کے
اوپر جنہوں نے جنلات جو ظلم ذاتی کرنے والے تھے، جنہوں نے ان کو مارا پیٹا، بڑے ٹارچر سے گزرے، وہ شخص آتے اور روتے اور ہاتھ جوڑتے اور کہتے ہیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. تو وہ سب کو معاف کر دیتے، جاؤ معاف کیے، جاؤ معاف کیے. یہ نہیں کہ تم نے تو بڑی ظلم کیا تھا، اب جو ہے معافی مانگنے آ گئے ہو، جب مجھے اللہ نے عزت دی ہے، میں نے دیکھ لیا تم سب کو. نہیں، جو معاف کیا، اسماعیل معاف کیا. تو ان کے بیٹے تھے صالح بن احمد بن حمل، پوچھتے ہیں کہ والد صاحب، جن لوگوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی اور آپ سے آ کے معافی مانگ رہے ہیں، آپ سب کو معاف کرتے چلے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو لوگ مر چکے ہیں، جنہوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی لیکن they have passed away, they are not alive right now، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جنہوں نے معافی نہیں مانگی آپ سے and they still were on the action کے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے گمراہ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. انہوں نے بیٹے نے کہا how is this possible؟ تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے معاف کیا، ریکنسائل کیا، پارڈن کیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اجر ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی اسی آیت کی تفسیر میں سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ قیامت کے دن جب کل امت جاثیہ، تمام امتیں، تمام قومیں اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گری ہوئی ہوں گی، تو منادی کرنے والے منادی کریں گے لا یقوم الا من اجرہ علی اللہ، آج کوئی کھڑا نہیں ہوگا ایکسپٹ اس بندے کے جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بندے کا اجر ہے. اللہ اکبر، بگ سٹیٹمنٹ. جو بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اجر ہے، آج صرف وہی کھڑے ہوں گے. کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ فلا یقوم الا من عفا فی الدنیا، یا سلام. کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا ایکسپٹ جن پہ ظلم اور زیادتی کی گئی اور لوگوں کو انہوں نے معاف کیا تھا، وہی لوگ قیامت کے دن اللہ کی توفیق سے کھڑے ہو پائیں گے. اور پھر ایک فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ایسے انسان مت بننا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے. کبھی ایسے انسانوں میں سے مت بننے کی کوشش کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے. لوگ آپ پہ ظلم اور زیادتی کریں، ڈونٹ بی فرام دوز پیپل جو معاف نہ کریں اور کہیں اس کو قیامت کے دن اللہ پکڑے گا. نہیں، رادر بی فرام دوز پیپل جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور جو چاہیں کہ اللہ میری وجہ سے کسی پہ عذاب نہ دے. لوگ تمہیں ظلم زیادتی کرتے ہیں، تمہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، تمہیں ٹانٹ کرتے ہیں، تمہارا جینا حرام کیا ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کرو، اور پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. یہ جو دل صاف اور پاک ہونا ہے نا، یہ جو دل کا اچھا ہونا ہے، یہ ایک جنتیوں کی نشانی ہے. یہ جنتی لوگ ہی کر پائیں گے یا اس دنیا میں مومنین کر پائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے نا تمام جو غل، تمام جو نفرت تھی، تمام جو بغض تھا، وہ نکال دے گا، اور آپس میں سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے on high thrones and high beds raised high above. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومن کی جو دو گروہ ہیں وہ آپس میں لڑے کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے بیچ میں نا آپ صلح کریں، ان کے بیچ میں آپ ٹرائی کریں کہ ریکنسائل ہو جائیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ظلم اور زیادتی کرے اور سیز فائر نہ کرے یا آپس میں یا پیچھے نہ ہٹے اس گناہ سے یا اس قتل سے، تو پھر آپ کیا کریں؟ جو اپریسڈ ہے اس کے ساتھ مل کے ان کا قتل کریں، ان کے ساتھ لڑیں حتیٰ کہ فساد ختم ہو جائے. اور یہ سارا سلوشن بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، لیکن تم ہو بھائی، لیکن تم لوگ جو نا بھائی، تمہارا جو بردرہڈ کا ریلیشن ہے نا، یہ ختم نہیں ہوا. فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں صلح رکھو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بے شک آپس میں اگر قتل بھی ہو رہا ہے، آپس میں فساد بھی پھیل گیا، لیکن تم ہو بھائی، تم ہو. یہ جو اسلامک بانڈ آف بردرہڈ ہے نا، یہ کبھی جا نہیں سکتا. یہ تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک عجیب بہترین زندگی دے کے گئے. مدینہ کی ریاست یہی تو تھی کہ آپس میں ایک محبت. اور آج دیکھیں آپ سبحان اللہ، سوشل میڈیا پہ ہم کسی کو پریز نہیں کر سکتے، کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کسی کا موڈ اچھا نہیں کر سکتے، خراب بھی تو نہ کریں.
اللہ کی فرمایا لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں لڑ جھگڑ نہ کیا کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا مت کیا کرو. اور کوئی اگر بزنس ڈیل کر رہا ہے کسی کے ساتھ، اس کے اوپر ڈیل نہ کر دیا کرو، اس کو لیٹ ہم فنش. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو.